السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العزیز، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، ہمارے تعلیمی سلسلے تعلیم دین میں آج عمل کا تیسرا درس ہے۔ عمل کے پہلے درس میں ہم نے جانا کہ پانی کتنی طرح کے ہوتے ہیں، پاک پانی کون کون سے ہیں، اور پانی کب ناپاک ہو جاتا ہے۔ عمل کے دوسرے درس میں ہم نے جانا کہ وضو کب واجب ہوتا ہے، وضو کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات کیا کیا ہیں۔ آج یعنی عمل کے تیسرے درس میں ہم بتانے والے ہیں کہ وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے، زبانی بھی اور عملی بھی۔ یعنی پہلے میں زبانی طور پر آپ کو وضو کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، جس میں وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، مستحبات اور آداب سبھی شامل ہوں گے۔ اس کے بعد میں کچھ اہم چیزیں وضو کے تعلق سے بتاؤں گا، ان میں سے کچھ چیزیں کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو وضو کا مکمل طریقہ عملی طور پر کر کے دکھایا جائے گا۔ تو معزز ناظرین، چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ وضو کرنے سے پہلے ہم پاک پانی کا انتظام کر لیں۔ پاک پانی مائع مطلق ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہمارے تعلیمی سلسلے تعلیم دین کا عمل درس نمبر 1 ملاحظہ فرمائیے، اس کی لنک ڈسکرپشن میں ڈال دی گئی ہے۔ پاک پانی انتظام کر لینے کے بعد ہم کسی اونچی صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، جیسے پٹرے وغیرہ پر بیٹھ جائیں، یا مساجد میں بیٹھنے کی جو جگہ بنی ہوتی ہے وضو خانے پر، اس پہ بیٹھ جائیں تاکہ پانی کی چھینٹیں ہمارے اوپر نہ پڑیں۔ بیٹھنے میں اگر ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ قبلے کی جانب رخ کر کے بیٹھیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ہم وضو کرتے وقت کلی کریں گے تو قبلے کی طرف منہ کر کے کلی نہیں کریں گے۔ رخ تو ہمارا قبلے کی طرف ہوگا، لیکن ہم کلی زمین کی طرف منہ کر کے کریں گے، کیونکہ قبلے کی طرف تھوکنا مکروہ لکھا ہے۔ اس کے بعد ہم وضو کی نیت کر لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لہذا ہم اس دل میں ہی بس نیت ہو کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیں۔ یہ ہے گٹا، پہلے دایاں ہاتھ 3 بار، پھر بایاں ہاتھ 3 بار۔ اس کے بعد ہم 3 بار کلی کریں اور تینوں بار نیا پانی لے کر کلی کریں گے۔ دائیں ہاتھ سے پانی چلو میں بھر کے منہ میں ڈالیں گے اور منہ بھر کے اچھے سے کلی کریں گے۔ اگر ہم روزے سے نہ ہوں تو ہمیں غرغرہ کر لینا چاہیے، اور کلی کرتے وقت ہمیں مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک لے کر ہم دانتوں کی دائیں جانب پہلے رگڑیں، پھر دانتوں کی بائیں جانب اچھے سے رگڑ لیں گے۔ اگر مسواک نہ ہو تو شہادت کی انگلی، یہ والی انگلی جو ہوتی ہے، اس سے ہم دانتوں کو اچھے سے مل لیں، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ اور روزے سے نہ ہو تو اچھے سے غرغرہ کر لیں، اور روزے سے ہو تو ہم کلی کرتے وقت غرغرہ نہ کریں، کیونکہ اس سے روزہ خراب ہونے کا اور حلق میں پانی جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد ہم 3 بار ناک میں پانی ڈالیں گے، ہر بار نیا پانی لیں گے۔ ناک میں پانی ہم دائیں ہاتھ سے ڈالیں گے اور ناک کو ہم بائیں ہاتھ سے صاف کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم چلو میں پانی لیں، ناک کی سوراخ میں لے جائیں اور پانی اندر کی طرف ڈالیں، اس کے ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچا لیں۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ناک کی سوراخ میں ہم ڈال کے حرکت دیں گے، اور پھر بائیں ہاتھ ہی سے ناک کو پکڑ کے ناک کو جھاڑ دیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں چھنک دیں گے، ناک چھنک دیں گے، تاکہ ناک کی ریٹھ وغیرہ بہہ جائے اور ناک صاف ہو جائے۔ ناک صاف کرنے کے بعد ہم 3 بار چہرے کو دھوئیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ چلو میں پانی لیں گے اور ہلکے ہاتھ سے پیشانی پر پانی بہائیں گے، تاکہ پورے چہرے پر، اوپر جب پانی ڈالیں گے تو پورے چہرے تک پانی بہہ جائے گا۔ پھر اچھے سے چہرے کو رگڑ لیں
دوبارہ پھر ڈالیں اور اچھے سے پیشانی کے بال سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو اچھے سے ہم دھو لیں۔ چہرہ دھوتے وقت ہمیں داڑھی کا خیال کرنا ہے۔ داڑھی یا تو گھنی ہوگی یا ہلکی ہوگی۔ اگر داڑھی ہلکی ہے، ہلکی داڑھی وہ ہوتی ہے کہ داڑھی ہوتے ہوئے اندر کی کھال دکھائی دے۔ اگر داڑھی ہلکی ہے تو اندر کی کھال کو بھی دھونا ضروری ہے، یعنی داڑھی کو بھی اچھے سے دھو لیں اور داڑھی کی یہ جو کھال اندر کی ہے اس کو بھی دھو لیں۔ اگر داڑھی گھنی نہیں ہے، اور اگر داڑھی گھنی ہوئی ہے یعنی اندر کی کھال دکھائی نہیں دے رہی ہے تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے کہ داڑھی کا خلال کر لینا۔ اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پانی لیں اور یہ ٹھڈی کے اندر حصے میں پانی ڈالیں اور انگلی ڈال کے داڑھی میں اچھے سے خلال کر لیں۔ یہ خلال کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہم 3 بار دونوں ہاتھوں کو دھو لیں۔ ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پانی لیں اور انگلیوں کی طرف سے پانی کو کوہنی کی طرف بہائیں گے۔ کوہنی کی طرف سے انگلی کی طرف نہیں بہانا، بلکہ انگلیوں کی طرف سے کوہنی کی طرف بہانا ہے۔ 3 بار اچھے سے ہاتھوں کو مل مل کے دھو لیں، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہم ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ انگلیوں کی خلال کرنے کا طریقہ، خلال اس کہتے ہیں کہ یہ جو بیچ کی انگلیوں کا حصہ ہے یہاں ہاتھ پھیر لیں۔ اس کے پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ کے ایسے انگلی پھنسا کر ایسے انگلیوں کو کھینچ لیں تاکہ بیچ کا حصہ اگر سوکھا رہ گیا ہے تو وہاں پانی پہنچ جائے۔ یہ سنت ہے۔ اس کے بعد ہم سر کا مسح کریں۔ سر کا مسح یہ فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پورے ہاتھ کو بھگا لیں۔ مسح کرنے کا یہی مسنون طریقہ ہے کہ ہاتھ کو پورا بھگا لیں اور ہاتھ کو ایسے رکھ کے پورا پیچھے تک لے جائیں، پھر پیچھے سے اسی طرح آگے لے آئیں اور شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا مسح کر لیں اور انگوٹھے سے کان کے اوپر کا مسح کر لیں اور گردن پہ یہ گدی پر ہاتھ پھیر لیں۔ گدی کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ سر کا مسح کر لینے کے بعد گردن کا مسح کر لینا مستحب ہے۔ کوئی کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مسح کر لینے کے بعد ہمیں اپنے پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ ٹخنا انگلی کے اوپر ہوتا ہے اور پنڈلی کی جہاں شروعات ہوتی ہے اس کے نیچے ہوتا ہے، تو ٹخنے کو ہم اچھے سے دھو لیں۔ ٹخنے تک دونوں پاؤں کو دھو لیں، پہلے دایاں پاؤں پھر اس کے بعد بایاں پاؤں۔ وضو کر لینے کے بعد پھر ہم اپنے عضو کو، بدن کے حصوں کو اچھے طریقے سے کپڑے سے پوچھ بھی سکتے ہیں، نہ پوچھیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پر پوچھنا بھی ثابت ہے، اور اگر کوئی نہیں پوچھتا یا گرمی کا موسم ہے نہیں پوچھنا چاہتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وضو کر لینے کے بعد ہم دعا پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آسمان کی طرف دیکھ کر شہادت پڑھنا ثابت ہے اور دعا پڑھنا بھی ثابت ہے، تو ہم شہادت یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ لیں، اور وضو کرنے کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھ لیں۔ وضو کر لینے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا نفل نماز ثابت ہے، لہذا اگر وقت ہو، فارغ ہو تو 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ وضو کا مکمل طریقہ تھا۔ اب کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ وضو میں کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس کو سن لیجئے۔ تو سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہمارے ہاتھوں میں یا اعضائے مغسولہ یعنی جن عضووں کو دھلا جاتا ہے یا سر جہاں مسح کیا جاتا ہے یہاں کچھ لگا ہوا ہے اور ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ جس سے کھال تک یا ناخن تک پانی نہ پہنچے، نیچے تک پانی نہ پہنچے، تو اس کو چھڑا لینا ضروری ہوگا۔ مثال کے طور پر مرد ہیں، پینٹر ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کے ہاتھ میں گاڑھا پینٹ لگا ہوا یا گاڑھا سلیسن لگا ہوا ہے جس سے دھوتے وقت پانی اندر تک نہیں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے عورتیں ہیں، ان کے ناخن میں ناخن پالش لگی ہوئی ہے یا سوکھا ہوا آٹا لگا ہوا ہے، یا اسی طریقے سے مہندی لیپی ہوئی ہے اور مہندی اتنی سوکھ گئی ہے کہ اندر تک پانی نہیں پہنچے گا، چاہے مہندی ہاتھ میں لگی ہو، پیر میں لگی ہو یا بال میں لگی ہو، اور اتنی سوکھ گئی ہو کہ اگر ہم اس کے اوپر سے مسح کریں یا اس کے اوپر سے ہاتھ کو دھو لیں تو اندر تک پانی نہ پہنچے۔
تو ان چیزوں کو پہلے چھڑا لینا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان چیزوں کو چھڑائے بغیر ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اس کا خاص خیال رکھیے گا۔ مہندی اگر لیپی ہوئی نہیں ہے، یعنی لیپی گئی تھی اس کے بعد چھڑا دی گئی، مہندی کی رنگت باقی ہے یا خضاب کا رنگ باقی ہے، تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے مہندی لگا لیتے ہیں اس کی لالی رہ جاتی ہے، اس کے بعد خضاب لگا لیتے ہیں اس کی رنگت باقی رہ جاتی ہے، تو اس سے وضو ہو جائے گا، اس سے وضو میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ وضو کے دوران ہم پانی کا کم سے کم استعمال کریں، پانی کو کم سے کم خرچ کریں۔ بہت زیادہ کم بھی نہ خرچ کریں کہ وضو صحیح سے نہ ہو، اور بہت زیادہ بہائیں بھی نہ۔ اگر ہم نلکے سے وضو کر رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے نلکا کھولیں، ایک ہاتھ میں پانی لیں، پھر اسی ہاتھ سے نلکے کو بند کر دیں، بار بار بند کرتے رہیں اور وضو کرتے رہیں، بار بار پانی لیتے رہیں، تاکہ پانی کا کم سے کم استعمال ہو۔ ایک چیز ہمیں یہ خیال رکھنی ہے، کلی کرتے وقت، ناک میں پانی ڈالتے وقت اور چہرہ دھوتے وقت اس بات کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں پانی بہت زوروں سے نہیں ڈالنا ہے کہ آجو باجو تک پانی پہنچ جائے۔ ہمیں پانی صرف بہت آہستہ سے کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا اور آہستہ ہی سے چہرے کو، ہاتھ کو دھونا ہے، تاکہ بغل والے ہم سے پریشان نہ ہو جائیں۔ ایک چیز ہمیں یہ خیال رکھنا ہے سر کے مسح کے وقت، کہ بعض جگہ بہت مشہور ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلی کو اس طرح کیا جائے، 3 انگلیوں کو پیچھے لے جائیں، پھر ہتھیلی کو اس طرح لائیں، پھر شہادت کی انگلی کو باقی رکھیے کیا جائے، یہ پھر الٹے ہاتھ سے گردن۔ تو مسح کا سنت طریقہ یہ نہیں ہے۔ مسح کا سنت طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا، اور جو یہ الگ الگ طریقہ بتایا جاتا ہے یہ مشکل بھی ہے اور کتابوں میں مذکور بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ مسح کرتے وقت ہم نے ہاتھ بھگا لیا، اگر ہم ٹوپی اتارنے کے لیے چھو لیتے ہیں تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں، اگر معمولی تری ختم ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم پوری ہاتھ بھگانے کے بعد پوری ٹوپی یا پوری پگڑی اتارتے ہیں جس سے پورا ہاتھ سوکھ جاتا ہے تو دوبارہ ہاتھ کو بھگو لینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ چیز سماعت فرما لیں کہ بعض جگہ یا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسح کرتے وقت انگلیوں کو چومتے ہیں، مسح کرنے سے پہلے یا مسح کرنے کے بعد، تو اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ یہ چیز یاد رکھیں کہ گلے کا مسح، یعنی یہ گلے کا مسح ثابت نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور کہ اگر ہم ہاتھ وغیرہ دھو رہے ہیں اور ہاتھوں میں ہم نے انگوٹھی پہنی ہے یا گھڑی پہنی ہے یا کنگن عورتیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں یا ناک کی کیل وغیرہ پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو حرکت دے لینا بہتر ہے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے، اور اگر اتنا ٹائٹ ہے کہ یہ پانی نہ پہنچے تو پھر اس کو اتار کر یا اچھے سے پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ ایک چیز اور کہ بعض کتابوں میں ہر عضو کے دھونے کی الگ الگ دعا لکھی ہوئی ہے، تو معزز ناظرین جن روایات سے یہ دعائیں ثابت ہیں وہ روایات محدثین کے نزدیک حد درجہ ضعیف ہے، کمزور ہے، لہذا ان کا التزام اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کبھی پڑھ لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ان کو منع بھی نہیں کیا جائے گا پڑھنے والے کو، لیکن اگر کوئی اس کو ضروری سمجھتا ہے، سنت سمجھ کے پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھنے کی تاکید کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اس کو منع کیا جائے گا۔ ایک چیز اور خیال رکھیں کہ وضو کرنے میں احتیاط بہتر ہے، یعنی ہم ہر عضو کو اچھے سے رگڑ کے 3 بار دھو لیں، لیکن وہمی نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار دھوتے رہیں، 3 بار 4 بار 5 بار ایک عضو کو ہم دھوتے چلے جا رہے ہیں، یہ وہم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً اگر کوئی سنت کے مطابق 3 بار رگڑ کر عضو کو دھو لے گا تو ہر جگہ پانی پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، اگر 3 بار دھونے کے بعد بھی کسی کا کچھ حصہ سوکھا رہ گیا ہے تو وہاں پانی چوتھی بار پہنچا سکتا ہے، وضو خراب نہیں ہوگا، لیکن وہمی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہمی ہو کر اگر ہم بار بار ایک عضو کو دھوتے رہیں گے تو اس سے وقت کا بھی ضیاع ہے اور پانی کا بھی ضیاع ہے، یعنی وقت بھی خراب ہوتا ہے اور پانی بھی خراب ہوتا ہے۔ تو معزز ناظرین، ہم نے آج جان لیا وضو کا مکمل طریقہ کیا ہے، اور وضو کے متعلق چند چیزیں ہم نے جانی
کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے معزز ناظرین، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وضو کا عملی طریقہ کیا ہے، کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، چلیے آپ کو وضو کا مکمل طریقہ عملی طور پر کر کے دکھایا جاتا ہے۔ چلیے بیٹا شروع کیجیے۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کر لیں گے، بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کو 3 بار گھٹوں تک دھو لیں گے۔ کلی کریں گے، مسواک کریں گے، پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب۔ مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے رگڑ لیں گے۔ کلی کرتے وقت غرغرہ کر لیں گے اچھے سے، اگر روزے سے نہیں ہو۔ جی، اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی ڈالیں گے، ناک چڑھا کے بائیں ہاتھ کی انگلی سے پھر ناک کو بائیں ہاتھ سے چھنک دیں گے اور ہاتھ دھو لیں گے۔ پھر 3 بار اچھے سے چہرہ دھوئیں گے، پیشانی سے، بان سے، تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ دوبارہ پانی لیں گے، تو 3 بار اس طرح پورے چہرے کو دھونا ہے۔ داڑھی کا خلال کس طرح کرنا ہے؟ اگر داڑھی ہلکی ہو، داڑھی نہیں ہے تو پورا دھونا ضروری ہے۔ داڑھی کا خلال اس طرح کرنا ہے کہ پورا اچھے سے کر لینا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ کو دھونا ہے۔ کونیوں سمیت، پہلے دایاں ہاتھ پورا، پھر بایاں ہاتھ۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، یہ جی۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ پانی لے لیے، اس کے بعد پورا پانی پورا پیچھے تک لے جانا ہے، پیچھے سے آگے لانا ہے، اور کان میں شہادت کی انگلی سے، اور اوپر پھر گردن کا مسح کر لینا ہے۔ اس کے بعد دونوں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلال کرنا ہے کہ ٹخنوں تک، یہ جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اسی کو ٹخنا کہتے ہیں۔ اچھے سے دھو لیں، پہلے دایاں پاؤں، اس کے بعد پھر بایاں پاؤں۔ جی، وضو مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر شہادت پڑھ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دیجیے۔